اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا آخری جو پچھلی جمعرات تھی، تو اس میں ہم نے کورس کو مکمل کر دیا۔ آج پہلا لیکچر، اب ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور آج کچھ بنیادی باتیں عربی زبان سیکھنے کی آپ کے جو علم میں ہونی چاہیے اس پہ ذرا ہم توجہ کریں گے۔ تو پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے، 20 سال پہلے تھے۔ تو آج ہم ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے عربی سیکھنی ہے، ارادہ کر لیں جو اس کے محبوب کی زبان ہے، عربی زبان۔ اور یہ دین اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا نا۔ آپ اگر کوئی عربی نہیں جانتا، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، وہ نماز کا سرور لے ہی نہیں سکتا۔ انہوں پتہ ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ کی میں پڑھے ہوں، 50 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھدا پہ دینی، بٹ ہی ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ ایون اے سنگل ورڈ۔ اگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کیسٹ تو ہوتے ہی پھنسی ہے، کیونکہ وہ جتنا مرضی رٹا لگائی جائے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا، وہ کام ہی وہ نہیں کرے گا سیدھے راستے والے، اس کی لائف میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایک میکینیکل رٹالائزیشن میں وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری عمر بھی وہ پڑھتا رہے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ہم ہر نماز میں اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، ربنا اغفر لی۔ اب اگر ساری عمر بندہ رٹا لاندر ہے، انہوں نہیں پتا میں اللہ کو معافی مانگتا رہا ہر نماز ہی، اسی ہر نماز ہی اپنے والدین واسے معافی مانگنے ہیں، پتہ تھا والی والدیا تے اگر سانو پھر سارے مسلمانوں واسطے بھی اگر سانو ترجمہ ہی نہیں آئے گا تے دین دا ایک کدہ وڈا سارا دین ہی آئے گا ہی نہیں تہاڈے پاس۔ اللہ دی کتاب کس طرح سمجھ آئے گی؟ دیکھو اللہ دی کتاب کتنی آسان ہے، ہر زبان دنیا دی لفظ نہ بحث کر دی، ورڈز دے نال۔ لفظ دا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ٹو تھرو سم تھنگ۔ لفظ دا کی مطلب ہے؟ ہاں، پھینکنا۔ تو کس چیز کو پھینکنا؟ آواز کو پھینکنا، آواز کو پھینکنا۔ اچھا یہ تو ہو گیا لفظ کہ جو ہم پھینک رہے ہیں۔ اچھا اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ محمل ہوتے ہیں، مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں اور پانی شانی پینا ہے، روٹی ٹکر کھانا ہے، کتاب شتاب پڑھی ہے، اوکے شوکے ہو گئے ہو، ٹینشن وینشن تو نہیں ہے۔ اب یہ جو ہم اپنی طرف سے کافی ملا رہے ہیں نا، پانی تو ہے، شانی تو ہے ہی نہیں، کتاب تو ہے، شتاب تو ہے ہی نہیں، ٹینشن ہے، وینشن تو ہے ہی نہیں، یہ ہے میننگ لیس ورڈز۔ اور سمجھ لیں عربی زبان میں کوئی بھی محمل ورڈ ہے ہی نہیں۔ چلو قصہ ہی پاک، عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں ایک بھی لفظ یہ والا نہیں ہے، کتاب شتاب پانی وانی۔ تو یہ ہمارے، اس کا مطلب ہے ہماری ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، ہمارا میدان ہی نہیں ہے۔ ہمارا میدان یہ ہے کہ کلمہ، لفظ کی دو اقسام ہے، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ یہ تو ہو گیا آؤٹ آف سلیبس، جو میننگ لیس ورڈز ہیں اس کو تو چھوڑ دیں۔ عربی میں نہیں ہے کوئی میننگ لیس ورڈز، تو قرآن میں کیسے ہوگا؟ قرآن میں تو چوٹی کے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کے آئے۔ تو یہ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بامانی لفظ، بامانی۔ اسی لیے جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کلمہ سناؤ تو کی سناندہ ہے وہ؟ فاتح صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ دنیا کا سب سے بامانی لفظ سناتا ہے آپ کو، سب سے پتے کی بات بتاتا ہے آپ کو۔ تو کلمہ کا کیا مطلب ہے؟ میننگ فل ورڈ which has got the potential to change your world۔ آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے یہ لا الہ الا اللہ آپ جب کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ سب سے پہلے کہتے ہیں طاہر صاحب اللہ یو آر مائی فرسٹ پرائورٹی، فرام ٹوڈے آن یو آر مائی فرسٹ پرائورٹی، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کو لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میں نے کسی سے نہیں ڈرنا۔ جب آپ کو جاب سے نکالنے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، روزی اللہ نے دینی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اہل حق ہوں۔ جب آپ کو کوئی خوف دلاتا ہے، کسی طرح سے آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب ہے سارا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، کلمہ۔
تو لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ بامانی، معمل بے مانی. اینو چھڈو، ہن آ جاؤ اگے. کلمہ دی تین اقسام نے، اسم، اینو اسم نہیں پڑھنا، اسم، پھر فعل اور پھر حرف. یہ اجزائے کلام ہے جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ. انگریزی میں 8 پارٹس آف سپیچ ہیں، تو عربی میں 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا نا، اسی تانوں 5 6 7 8 کہندے ہی نہیں پے، اسی تانوں کنے کہہ رہے ہیں 1 2 3. اچھا اے جڑا نا حرف، اے بہت تھوڑے نے، 1 2 لیکچرز ہی کور ہو جانے نے، ایزی بارگین. اس کو تو چھوڑے نا، اصل یہ میدان ہے. کچھ اسماء ہیں اور کچھ افعال ہیں. اگر ان کو آپ سیکھ لیں گے، 2 3 مہینے لگا لیں گے، تو پھر تہاڈی اللہ نہ شروع ہو جانگیاں گلاں، اللہ نہ شروع ہو جائے گا ڈائیلاگ. حال ہی چل رہا ہے مونولوگ. مونولوگ کی ہوتا ہے عبد الرحمان صاحب؟ ہاں، یک طرفہ کلام چل رہے ہیں، اپنے آپ نہیں گلاں چل رہی ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو 1 وے ٹریفک جا رہی ہے، کیونکہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، سانوں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو وہ کدوں سمجھ آئے گا جدوں اسی ترجمہ سیکھ لواں گے. پھر مونو تو ہو جائے گا ڈائیلاگ، پھر ڈائیلاگ شروع ہو جائے گا، پھر اللہ نہ تہاڈیاں گلاں شروع ہو جائیں گے. اچھا اسم کنوں کہندے نے؟ بڑا آسان ہے جاننا. دیکھو جدے لفظ دے اینڈ تے ڈبل حرکت آوے نا، ڈبل حرکت، وہ اسم ہوندا ہے. ڈبل حرکت. اے دیکھو قلم، پین، اے اسم ہے، ناؤن. غرفتن کنوں کہندے نے؟ غرفہ طاہر صاحب، کمرہ، ٹھیک ہے. تے اے ڈبل تا آ رہی ہے نا، ڈبل حرکت، اے دا مطلب ہے اسم ہے. کتابن، کتاب، بک، اے یہ اے ناؤن ہے. ہن قرآن مجید جڑی 2 زیراں 2 زبراں 2 پیشاں آن گیاں، اے کی ہوئے گا؟ ناؤنز نے ہیں سارے. تے جن نہیں پتا سی انہوں پتا چل گیا، جنہوں پہلے ہی پتا سی او دا پکا ہو گیا علم. تے اے ناؤن نے سارے بھائی جان. اچھا ایک اور بھی نشانی ہے، جیڑا لفظ الف لام نہ شروع ہو رہا ہے نا، وہ بھی ناؤن ہے. بس اے تانوں اج 2 دسنیاں نے. اے دیکھو الکتاب، اے بھی ناؤن ہے. الکتاب ال لگ گیا نا، تے اے دا مطلب اے بھی کی ہے؟ اے بھی ناؤن ہے. ال لگ گیا تے تنوین لگ گئی ہے، ڈبل حرکت لگ گئی ہے، تے اے ناؤن ہو گیا. اچھا ہن تسی اے ذرا فرق سمجھو کہ ڈبل حرکت تے ال وچ کی فرق ہے. اے کتابن، اے بھی ناؤن، الکتاب اے بھی ناؤن ہے، لیکن اے سادہ جا فرق ہے. کتابن دا مطلب ہے اے بک، اینی بک، کامن ناؤن، اسم نکرہ. الکتاب دا مطلب ہے دی بک، خاص کتاب، الہامی کتاب، اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب. اے اسم نکرہ ہے، اے معرفہ ہے. ال لگے گا تو پراپر ناؤن جن تسی دی کہندے ہو، دی پین، دی اسٹوڈنٹ، دی ٹیچر، دی ڈور، دی وال، دی بورڈ. خاص دی انگریزی خاص کرنا سے آندا نا، تے اے دی تسی لگا دیتا ہے تے اے ال پراپر ناؤن ہو گیا. تے اگر خالی تنوین ہے، اے دا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اے کامن ناؤن ہو گیا. ہاں ایک گل یاد رکھنا کہ بھائی جان جے اینڈ تے ڈبل حرکت آ رہی ہے نا، او دے شروع وچ ال نہیں آ سکتا، تے جدے شروع وچ ال آ رہا ہے او پھر ڈبل حرکت سنگل حرکت وچ بدل جاندی ہے. یعنی اے تے نہیں نا تسی کہہ دیندے دس از اے دی ڈور، اے تے نہیں ہو سکتا. جس طرح اے نہیں ہو سکتا اے دی ڈور، اس طرح اے بھی نہیں ہو سکتا الکتابن، ایسا نہیں ہوتا. پورے قرآن مجید کتنے نہیں آیا الکتابن؟ قرآن مجید جائے گا الکتاب. اچھا ایک اور گل تسی سمجھنی ہے، اسم دی آخری گل جیڑی تسی بڑی توجہ نہ ہون سننی ہے تے پھر تانوں سمجھ وچ آ جائے گی. کچھ چیزاں اسم دی 2 نشانیاں موٹیاں موٹیاں نے. کچھ چیزاں اینے میں نہ لواں گا نا تہاڈے ذہن وچ شکل بن جائے گی. آصم جس طرح میں کہاں پین، شکل بن گئی نا، اے تہاڈے ذہن وچ آ گیا پین. اینو عربی وچ کی کہندے نے پین نو آصم صاحب؟ قلمن، ٹھیک ہو گیا. غرفہ پکچر بن گئی نا ذہن وچ، غرفتن، ٹھیک ہے. اچھا اگر میں کتابن، ساتھ ساتھ پکچر بن گئی نا. اچھا اگر پکچر تہاڈے ذہن وچ بن رہی ہے نا تے اینو کہندے نے اسم ذات. اے ذات ہے، اے ناؤن ہے، اے خوبی خامی نہیں ہے. قلم کوئی خوبی خامی تے نہیں نا،
کتاب کوئی خوبی خامی تے نہیں نا. گل سمجھ تاری پکچر بن, میں کہوں مسجد, حسیب بھائی مسجد کہوں, پکچر بن رہی ہے بالکل, ایک عمارت پاک, اندر نماز پڑھیں تو آپ کے ذہن میں آ گیا, یو گاٹ دا پکچر ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں موبائل, جوال, حمزہ, پکچر بن رہی ہے موبائل, ہاں بچوں کی کلیئر پکچر بنتی ہے موبائل کی. اچھا اگر میں یہ کہوں عالم, مومن, جاہل, الجدید, تو پکچر نہیں بنے گی. میں کہوں مسلمون تو پکچر نہیں بنے گی. تو جس کی پکچر نہ بنے اس کا مطلب ہے وہ کوئی خوبی ہے, خامی ہے. عالم, اب ویسے آپ سوچ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب یا کوئی اور تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا. سلطان صاحب آپ کے ذہن میں آ جائیں گے, لیکن یہ پکچر ویسے کی وہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ وہ عالم ہے تو پکچر بن رہی, اس کی پکچر نہیں بنے گی. مومن پکچر نہیں بنے گی, جاہل پکچر نہیں بنے گی, الجدید پکچر نہیں بنے گی. تو جس کی پکچر نہ بنے اس کو کہتے ہیں اس میں صفت, ایجیکٹو جس کو کہتے ہیں. انگریزی میں یہ دو علیحدہ پارٹس آف سپیچ ہیں ہوتے ایک ہی ہیں ویسے, کیونکہ ایجیکٹو ڈز ناٹ ورک آن اٹس اون, اٹ از آلویز اکمپنیڈ بائی سم ناؤن, کمپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن بہرحال عربی میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, علیحدہ علیحدہ ہے. سوال میں اینڈ پہ آپ کو کہوں گا کہ آپ پوچھیں. یہ اسم کی دو چار باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, کہ ڈبل حرکت آوے تے اسم, ال آوے تے اسم, ڈبل حرکت تے ال کٹھے نہیں آ سکتے. پھر جدی پکچر بن جائے وہ اس میں ذات, جدی پکچر نہ بنے وہ اس میں صفات. اچھا ہوں آ جاؤ کچھ لفظ ایسے نے, اچھا پہلے جڑا نا پہلے زبان آندی ہے پھر گرامر بنتی ہے. زبان لوگ کی بول دے نے, جڑا پہاڑاں دا انسان سی, they started communicating with each other, انہوں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں. ایتے نہیں نا انہوں نے کیا آؤ پہلے گرامر پڑھیے, انہوں نے اگ چاہیے سی, انہوں نے تنکے کٹھے کرنے, وہ یہ تھوڑی کہہ رہے سن چلو پہلے آؤ ناؤن شاؤن وکھرے کریے, وربز وکھرے کریے. تو وہ سوچ نہیں رہے سن, وہ کمیونیکیٹ کر رہے سن فہد صاحب. تے پہلے آندی ہے زبان, پھر ادو بعد زبان جدو پھیلدی ہے تے پھر باہر دے لوگ وہ آنا شروع ہوندے نے, پھر کہندے نے یہ تے اجمی نے انہوں کنج سمجھائیے. پھر جناب پہاڑا پی جاندہ گرامر دا, پھر وہ حصے خانے ڈیوائڈ کیتا جاندہ ہے. جس طرح پہلے زبان آئی پھر گرامر بنی, قرآن اچوں ہی گرامر بنی. تے عباسیہ دور اچ گرامر مکمل ہو گئی. عباسی دور اچ کم بہت زیادہ ہویا تے گرامر سامنے آ گئی سی, کیونکہ لوکاں نو لوڑ پی رہی سی اجمی لوکاں نو سمجھان واسطے. اینڈ گرامر از اے ٹول ٹو میک دا پیپل انڈرسٹینڈ دا رولز آف سپیچ, کیونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اصول و ضوابط چاہیے ہوں گے اجمیوں کو. ہن دیکھو نا اسی پنجابی دی گرامر پڑھی نہیں, پھر بھی اسی فر فر بولنے ہیں کیونکہ ساڈی ماں بولی ہے. اردو دی گرامر اسی نہیں پڑھی, کوئی سانو پوچھے گا سانو سمجھ نہیں آئے گی, اے کی کہہ رہا ہے, اضافت کی ہے, فلاں کی ہے, فلاں کی ہے, تے نہیں سان سمجھ, کیونکہ وہ اسی آٹو تے گئے ہیں, وہ ساڈی زباناں نے. جہڑیاں ساڈیاں زباناں نہیں نے وہ زباناں سے سانو گرامر دی لوڑ ہوندی ہے. اچھا ہن قرآن مجید جاندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا ہن دیکھو نہ ال لگا ہوئے گا نہ تنوین لگی ہوئے گی, کیونکہ ال تنوین لگدی تے اسم ہو جانا سی, پھر ادھر والے سیٹ وچ آ جانا سی. ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مادہ کیا ہے ام سعد بتائیں گی, جو زیادہ بولے گا اس سے زیادہ سوال پوچھا جائے گا. پھنس گئے, ساتھ صاحب بتائیں گے, بتا دیں گے تو بتا دیں پھر. بالکل غلط. نہیں دیکھا نا, پھر ایک بندہ کانفیڈنٹ ہوئے تو غلط ہوئے تو بڑا سواد آتا ہے. ویسے کہتا دیکھو میں بالکل بتا دیں گے, تو اس کا مادہ نہیں بتا پا رہے یار تم. چلو جی یہ تم ابھی تمہیں 60 سیکنڈ دے رہا ہوں میں, اگلے پہ آ جاؤ. یستغفرون کون بتائے گا؟ چلو جی بتاؤ, ترجمہ کرو. ہاں وہ مغفرت مانگتے ہیں, وہ مغفرت مانگتے ہیں, واو نون جمع کی لگی ہوئی ہے. اب یہ والے الفاظ افعال ہیں, یہ والے وربز ہیں, یہ ابھی آگے جا کر ڈیٹیل پڑھیں گے نا, ابھی تو صرف آج تو انٹرو لیکچر ہے. کتنے منٹ ہو گئے؟ 20. بس اب ہم اس کو ذرا تیز چیز سے کنکلوڈ لیں جی. اس کا مادہ ہے, بتانے لگے ساتھ, اون ہے اس کا مادہ. اون چودھری نام سنا نا, عین واؤ اور نون. یہ ہم آپ کو آگے جا کے سکھا بھی چکے ہیں, دوبارہ بھی سکھائیں گے, ساتھ کو پتا ہوگا, بس وہ فوری سوال پوچھنے کی وجہ سے ذرا
مڈل ہو گیا کام. تو آئین واؤ اور نون ہے, اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ واؤ لکھا نہ ہو تو واؤ کیسے ہوتا ہے, تمہارا یہ پکا تھا. حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. تو کچھ ایسے الفاظ بھی قرآن مجید میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, الا, الہ, من, فی, من, حتی, انہاں لفظاں دا اصل وچ کمبینیشن دے نال آندے نے, باقی لفظاں دے نال مل کے اپنے معنی دیندے نے, کلے ہے کچھ بھی نہیں ہوندے جدوں تک کہ انہاں دے پیچھے اسم تے افعال نہ آن. پھر اگے ایک اور بھی چیز ہے مصدر, اینو کہندے نے انفینیٹیو. ایدے تو افعال بنتے ہیں لیکن اینو اسم وچ شمار کیتا جاندا ہے. اے کی ہوندا ہے بھائی جان, جس طرح علم, صبر, امر, اے ہوندا ہے جس طرح کھانا, پینا, سونا, نہانا. نون الف نا اینڈ پہ آ رہا ہو تو وہ کوئی کام ہوتا ہے نا, دعا کرنا, نہانا, دھونا, پڑھنا, نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ مصدر مصادر ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ان کے اندر زمانہ نہیں آتا, اس لیے ان کو فعل نہیں کہتے, تو یہ انفینیٹیو ہے. اچھا, یہ ایک میں نے آیت لکھی ہے, قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے سورہ النحل میں, سورہ نمبر 16 میں, آیت نمبر 98 میں, جب قرآن پڑھو تو یہ پہلے پڑھو, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو یہ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ یہ فعل ہے, باللہ با جو ہے یہ حرف ہے, اللہ اسم ہے, من حرف ہے, شیطان اس میں صفت ہے. اصل نام اس کا ابلیس ہے, ابلس یبلس, تو ابلیس نام ہے, لوسیفر, تو یہ صفت ہے شیطان فعلان کے وزن پہ. اور شیطان الرجیم جو ہے یہ دھتکارا ہوا, مردود جو ہے رد کیا ہوا, ارادہ یرید ارادہ فہو مرید نہیں. اچھا, یہ بھی اس میں صفت ہے مردود. تو یہ ترجمہ کیا بن گیا, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من سے شیطان مردود الرجیم, تو شیطان جس کو اللہ نے راندے درگاہ کر دیا تھا اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس میں دیکھیں اسم بھی آ رہا ہے, فعل بھی آ رہا ہے, حرف بھی آ رہا ہے. تو ایسے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. انگلش میں اگر دیکھیں نا تو مورفولوجی, یہ is the study of the words, یہ اس کو کہتے ہیں علم صرف. الفاظ کس طرح بدل دینے بنٹ دینے, الفاظ دی دنیا جاؤ گے تو مورفولوجی تے تانوں غور کرنا پے گا. گل سمجھ آ رہی؟ مثلا اگر اسی کہنے ہیں کہ کانا, کانا, کانو, ایک ہی لفظ ایک کوئی روٹ تو بدلی جا رہے ہیں, غفار, غافر, غفور. پھر اس طرح افعال چینج ہو رہے ہیں, سامعہ, یسمعو. پھر سنٹیکس کہندے نے نحو نو جدوں الفاظ جڑ جاندے نے انہاں دی ایک خاص ترتیب بن جاندی ہے جس دی وجہ تو دے میک سینس. تو جڑی ترتیب الفاظ دی بنتی ہے, کمپوزیشن بنتی ہے, انہوں علم النحو کیا جاندا ہے کہ او دے نال ورب تے ناؤن جڑ جاندے نے, کنجنکشنز جڑ جاندیاں نے, پریپوزیشنز جڑ جاندیاں نے, تے پھر ایک جملہ تہاڈے سامنے آ جاندا ہے. لفظ جڑا ہوندا ہے او تے مفرد ہوندا ہے نا, سنگولر ہوندا ہے. کلمہ جڑا ہے اینو سینٹینس کہندے نے, جس طرح زید عالم, زید عالم آدمی ہے, پورا میننگ دے رہا ہے, تو یہ تو ہے پورا سینٹینس. وہ جاتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ پیتا ہے. یہ ایک ایٹیمولوجی ہے, یہ روٹس کو اور ہسٹری آف دا ورڈز کو دیکھتی ہے کہ لفظ کہاں سے چلا, کیا بن گیا. جیسے رومنس تھے تو رومن لا دنیا میں مشہور ہے. سو ان وچ لینگویج واز دی رومن لا ریٹن, کس زبان میں تھا رومی قانون؟ بتائیں عاصم صاحب, رومی قانون کس زبان میں تھا جی؟ نہیں, اطالوی ادھر کہاں ملا دیا؟ نہیں, عبرانی میں بھی نہیں تھا. نہیں, فارسی اتنے کتے چلی گئی, رومن نے فارسی, لیٹن میں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں گے رومی زبان میں تھا. رومن جو ہے رومن لا, نو, وہ لیٹن میں تھا. تو وہ لیٹن لینگویج میں تھا رومن لا, پھر وہ مشہور ہے, پوری دنیا میں مشہور ہوا. تو اسی طرح الفاظ بدلتے رہتے ہیں, ان کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں, صدیاں ٹریول کر کے آتے ہیں. اب جو قرآن مجید میں آپ کے پاس الفاظ آئے ہوئے ہیں, دیکھو 1500 سال ٹریول کر کے آپ تک پہنچ گئے. ایک ایک حرف اس کا کتنا ٹریول کر کے. نائس لفظ ہے انگریزی کا, نائس. یہ 14ویں صدی میں اس کا مطلب تھا جاہل.
کیا مطلب تھا؟ جاہل. لیکن وہاں سے ٹریول کرتے کرتے معنی بدلتے بدلتے اس کی پازیٹیو کانوٹیشن ہو گئی اور یہ بن گیا نائس، اچھا. تو الفاظ اس طرح ٹریول کرتے رہتے ہیں. یہ جاننے کے لیے آپ کو یہاں جانا پڑے گا، ایٹمالوجی میں جانا پڑے گا. تو بس اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ